حبيبنا ونبينا وشفيعنا وبالقوم ورسول محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى بيته الطاهرين الطاهرين المعصومين والمظلومين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى المجيد فاضل الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم کی 6 تاریخ اردو میں کچھ محرم کے سلسلے سے چند گفتگو. ماشاءاللہ مولانا قاضی ودس جو خطبات انگلش اور بچوں کے لیے انگلش کا انتظام ہو گیا ہے. بٹ غم حسین ایک ایسا غم ہے کہ جس کو جتنا زیادہ سے زیادہ بانٹا جائے. اپنی زبان میں اردو میں مصائب اور فضائل دونوں ایک ایسے چیزیں ہیں جو کہ روح ہے مجالس. مجالسیں کیا ہیں؟ مجالسیں 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں یوزلی. اور اگر آپ مجالسوں کی تحقیقات میں جائیں یہ وہ غم ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زینب سلام اللہ سے کیا. کیسے کیا؟ بیوی جب قید خانے میں مبتلا تھی تو ایک واقعہ ہوا بیوی کے ساتھ. یہ ساری روایتوں میں موجود ہے اور آپ سب جانتے ہیں. میں بول چکا ہوں یہ واقعہ کئی بار. پھر بھی بہنوں کو تازہ کرنے کے لیے واقعہ یوں ہے کہ قید خانے میں بیوی غش آ کے سو گئی. غش کے عالم میں کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ تشریف لائے اور سونے سے پہلے گریہ کیا, بہت گریہ کیا. اور گریہ یوں کیا کہ اپنے حال پہ رو رہی تھی کہ دیکھو میں کہاں کس قید خانے میں ہوں. بھائی میرا مارا گیا کربلا میں, کنبا میرا لوٹ کیا کربلا میں. اب میں کس حالت میں ہوں, یہ کیسا قید خانہ ہے, کہاں ہوں, کون میرے بھائی کو روئے گا, کون حسین کو یاد کرے گا, شاید میرا بھی انتقال میں قید خانے میں ہو جائے. یہی سب خیال ذہن میں آئے اور گریہ کر کے بیوی سکینہ بھی حیات تھی اس وقت. سو غش کے عالم میں رسول اللہ تشریف لائے اور کہتے ہیں نواسی کیوں تم بے اداس اور اتنا گریہ کرتی ہو اور کیوں مایوسی کے عالم میں سو جاتی ہو. یہ دین اسلام کی قربانی ہے, کوئی مذاق ہے. اور میں تم سے میری بچی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یوم قیامت تک میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا کہ جو تمہارے بھائی, میرے نواسے اور پورے کنبے پر گریہ کرے گی اور ایسا گریہ کرے گی کہ دنیا دیکھے گی. اور یہ میں وعدہ کرتا ہوں. اب جب بیوی نے یہ سنا کہ رسول اللہ آئے اور یہ گفتگو ہوئی, بیوی کو تسلی ہوئی, اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی اور شکر سجدہ کیا. اطمینان ہوا کہ ایک قوم بنے گی. تو کیا یہ قوم شاید وہی قوم ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم شاید وہی قوم ہیں. آج تمام عالم میں چاہے کسی بھی خطے کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ, ہندوستان ہو, پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی خطہ ہو دنیا کا, وہاں پر گریہ ہو رہا ہے. امام حسین کا گریہ ہو رہا ہے. لوگ غم منا رہے ہیں اور غم کے ساتھ ساتھ جو پہلا پہلو ہے غم کا وہ ہے فضائل. فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں, فضائل دین کا تذکرہ ہو رہا ہے, باقاعدہ درس ہو رہے ہیں, دین کی تحقیقاتوں میں غور کیا جا رہا ہے, روشنیاں ڈالی جا رہی ہیں اور لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میں نے جو دین جانا وہ رسول اللہ سے نہیں جانا, وہ
حسین سے جنگ. حسین کا تذکرہ ہوا تو ہوتے ہوتے امیر المومنین کا تذکرہ ہوا، اور امیر المومنین کے تذکرے سے پھر رسول اللہ کا تذکرہ ہوا، اور پھر قرآن مجید کا تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ کا تذکرہ ہوا. تو تذکرہ حسین جو ہے وہ تذکرہ دین ہے، تذکرہ اللہ. نہ لوگ کہاں سنتے ہیں بات، قرآن پڑھ لیا، بند کر لیا، کبھی رمضان آیا دیکھ لیے، اس کے بعد موقع ملا تو پڑھ لیا، پھر کہیں کسی نے درد کیا تو پڑھ لیا. ویسے کسی کی موت ہو گئی تو 40 قرآن ختم کرنا ہے، ختم پہ آئیے اور میت کا کھانا ہوگا اور 40واں ہوگا اور بنا ہوگا اور اس کا قرآن پڑھ لیا. لیکن دین کے اوپر تحقیقات نہیں کری وہاں پر. مجالس میں زندگی بھر انسان اگر سوچے اس بات کو بیٹھ کے، تو مجالس فرش ازاں غم حسین ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا بھر کے کاموں کو چھوڑ کر ایک بار دین کی طرف اس طرح سے نگاہ ڈالتا ہے جو اس کو موقع، زندگی کی جو افراتفری ہے، بھاگ دوڑ ہے، کیریئر ہے، ایجوکیشن ہے، کاروبار ہے، سب مصروف ہیں دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو. لیکن یہ وقت نکالتا ہے انسان. محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی مومن شیعہ اہل بیت جو ہے وہ اس کو دوسری نظر سے دیکھتا ہے. غیر اہل بیت کے لیے محرم پہلا مہینہ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہر کیلنڈر میں، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ جاپنیز کیلنڈر ہو، چاہے وہ یہودی کیلنڈر ہو، آغاز سال خوشیوں سے منایا جاتا ہے. اسلام ایک ایسا تذکرہ حسین دیکھیے، واقعہ کربلا بھی بڑے موقع سے ہوا. واقعہ کربلا رمضان میں کیوں نہیں ہوا، رجب میں کیوں نہیں ہوا، شعبان میں کیوں نہیں ہوا؟ سلسلہ شروع ہو گیا 28 رجب سے. لیکن واقعہ کربلا عاشورہ جو ہوا، محرم کا مہینہ، اور کوئی تاریخ اسلام میں اٹھا کے دیکھیے کبھی بھی جشن نہیں منایا جاتا، چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے تعلق رکھتا ہو.